بھی چیز دیکھیں کہ آپ جس سیاسی لیڈر کے سے آپ کافی اختلاف نظر آتا ہے ویڈیو میں آپ کا، تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ وہ گراس روٹ لیول پہ انہوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ اب یہ اشتعال جو ہے نا، ہم اکثر یہ اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ لیڈر کی جو کمیونیکیشن سٹائل ہے، ایگریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ٹریگر ڈاؤن ہوتا ہے اور نیچے والے لوگوں میں بھی آتا ہے. تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ اگر جب آپ الفاظ میں اتنی سختی لے آتے ہیں اور بعض اوقات شاید جب آپ جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کا والیوم جو ہے وہ بھی کافی اونچا ہوتا ہے، اور میں ذاتی حیثیت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الفاظ بھی شاید کبھی مناسب نہیں رہتے. چلیں وہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں نا. میں پہلے تو ریبٹل یہ کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ نیچے افیکٹ ہے. ہاں جی، جو سننے والے، میں بتا دوں سننے والے کتنے بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم بریلوی تھے اور ہم جو ہے وہ چھوڑ کے میں آگے، تو چھوڑ میں آ رہے ہیں اور اب داتا دربار گرانے جا رہے ہیں، یہ کہا انہوں نے. یہ نہیں کہا، بس یہ آپ ادھر ہی رک جائیں نا. قادیانیوں کی عبادت گاہیں، ان سے مینار تو بریلوی توڑے. ہم نے تو کسی بریلوی کا مزار نہیں اکھاڑا جا کے. ہمارے اس وقت ہزاروں، بلکہ اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں لاہور کے اندر. کبھی داتا دربار پہ حملہ ہوا ہے؟ ہم تو افیکٹ ہی ہیں ان کے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ دھکے دے کے مسجد سے نکالتے ہیں، وہ پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو آپ نے جس پولیٹیکل لیڈر سے مجھے کمپیئر کیا، 180 ڈگری کا فرق ہے. ان کی گالی گلوچ اور وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس تو گالیاں کھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی لادہ کھاتے ہیں. مولویوں کے پورے جمعے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ پھر بےچارے ان کو چندہ دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہمارا تو یہ پھل جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ہم پیسو موڈ میں ہیں، ہم ایکٹیو موڈ میں ہے ہی نہیں ہے. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہے. اگر ہم فرقہ ہوتے تو یہ کچھ کر رہے ہوتے. اب آپ نے کہا الفاظ کا چناؤ، ہمیں آپ کوئی ایسا لفظ بتائیں جو ہم نے چنا ہو جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان فرقوں میں موجود نہ ہو، پھر تو آپ بات کریں. سر یہ تو کمپیریزن میں چلا جائے گا. جی ظاہر ہے، آپ نے ایک چیز ثابت کرنی ہے نا. آپ نے کہا نا کہ انجینئر صاحب آپ کا سخت چناؤ ہے، تو میں بتاؤں گا کہ ہاں خادم رضوی صاحب نے وہابیوں کو کہا سورند سور. چلے خادم رضوی کو کہیں گے ہارڈ لائنر ہے. بریلویوں کا امام کون ہے؟ احمد صاحب بریلوی. جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اپنی لاکھ گمراہیوں کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم چندے ان کو دیں گے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. ہمارے تو اکیڈمی کے سموسے جس دکان سے آتے ہیں نا، وہ کٹر دیوبندیوں کی دکان ہے. تو ہم تو ان کے سموسے اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں. اور دیکھیں سموسے کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر صاحب کو سموسہ نہیں دیں گے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، 20-25 ہزار کے بھی بعض کا سموسے آ جاتے ہیں ہمارے ایک اتوار کے اوپر جب زیادہ رش ہو جاتا ہے. لیکن سر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کا موقف تو مار گیا. نہیں سر، بڑا نہیں، نہ اس کے بعد تو مار گیا، نہ بڑا نہ مرا ہے. نہیں مار گیا، نہ بالکل نہیں بڑا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیوریٹیکل بات ہی پریکٹیکل آپ مثال ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے یہ چیز، کیونکہ سرکار آپ کو بات لے کے نا، میں تو مان نہیں نا آپ کی بات. نہیں سر، آپ ایک بات لے کے نا کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس کا میں جواب دوں گا. تھیوریٹیکل نہیں، ہم یہ یہاں سے بنیادی آپ جیسے منجی ٹھوک دوں گا. جی ادھر رک، ٹھیک ہے، ادھر روک جائیں. اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ پنجابی ہیں، جی پنجابی ہوں. اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ کو خوف خدا ہے اور آپ نے مر کے اللہ کو جان دینی ہے، تو آپ اپنے کیمرے میں جرت کرتے ہیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ولگر لینگویج ہے؟ کیا یہ پنجاب کا محاورہ نہیں ہے؟ اس میں کون سا ولگر پانا ہے؟ مجھے بتائیں. پہلے تو مجھے بتائیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہے. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. آپ بتائیں، آپ کو مطلب پتہ ہے اس کا؟ سر دیکھیں، مجھے اس کا مطلب تو اگر ہم نہیں ادھر ہی رک جائیں، مطلب پتہ ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں. منجی ٹھوکنے کا مطلب سر دیکھیں کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا سرکار چلیں جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتائیں. ہاں کیا ہے؟ اچھا اگر میں اس کا یہ مفہوم نکالوں. نہیں آپ نہیں مفہوم نکالیں گے، ٹشری بتائے گی. کیونکہ سر اس میں یہ کہیں لکھا نہیں نا. اور سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں نا. کہاں لکھا؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں کا مطلب بتائیں. میری جان میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ پہلے یہ مانیں کہ مجھے نہیں مطلب اس کا پتا. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. چھوڑ دیں، پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا. چلے نہیں پتا. اچھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو غلط مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. سننے میں غیر مناسب لگتا ہے. کیوں سننے میں یار مجھے بتائیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ پنجابی میں انگریزی کا کوئی لفظ سنے اور وہ کہ مجھے غیر مناسب لگتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ میرے بھائی تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے 2011 میں ایک لیکچر ریکارڈ کرایا.
اس میں نے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کی اور میں نے کہا کہ بعض صحابہ نیوٹرل ہو گئے تھے. نیوٹرل کا مطلب آپ کو انگریزی میں پتا ہے, غیر جانبدار کو کہتے ہیں نیوٹرل. مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اس نے کہا صحابہ پاگل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے. جن مولویوں کو انگریزی نہ آتی ہو, اب غیر جانبدار یہ ایک مشکل اردو کا ایک لفظ ہے جو بولنے کے لیے آپ کو اتنا منہ پھیلانا پڑتا ہے, اور میری تعلیم ہوئی ہے انگریزی میں, مجھے نیوٹرل سے بہتر کوئی ورڈ نہیں ملا. انہوں نے کہا اس نے صحابہ کو نیوٹرل کہا ہے, پاگل. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ پاگل نیوٹرل یہ لوگ یہ تو نہیں. اب منجی ٹھوکنا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے نیوٹرل کا مطلب پاگل سمجھ لیا. منجی ٹھوکنا پنجابی میں پرانے زمانے میں, آج بھی آپ کے پنڈی کے انٹرنل علاقوں میں آپ دیکھیں, وہ ایک بندہ آگے آواز لگاتا ہے منجی پیڑی ٹھکا لو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جو یہ چارپائیاں ہوتی تھی لکڑی کی, ان کی چولہیں ہل جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ وہ جہاں پہ وہ اس طریقے سے لاک لگا ہوتا تھا نا اس کا, اس کے پائے کے ساتھ, تو اس میں پھر وہ سپیسرز ڈالتے ہیں, لکڑی کی باریک باریک چیزیں ڈالتے ہیں, اس کو سپیسر ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اب پنجابی میں اسے کیا کہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے, تاکہ وہ اس کی چولہیں ہلنا بند ہو جائے اور وہ سٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ پلاسٹک کی کرسیوں میں تو آپ کے بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ لکڑی کی کرسی ہوتی ہے نا, کچھ عرصے بعد چوں چوں کی آواز آنی تھی. جب چوں چوں کی آواز آئے نا تو وہ گیپ آ جاتا ہے اس کے ٹانگ میں اور وہ جو اس کا اپنی فریم ہے, تو اس میں پھر وہ سپیسر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے ہیں, گھٹیاں آپ کہہ لیں, گھٹیاں بنا بنا کے. وہ گھٹیاں جب ڈالتے ہیں نا, وہ چوں چوں کی آواز بند ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ منجی ٹھوک دی, کہ یعنی منجی کی ریپیئر ہو گئی. منجی ٹھوکنا نہ تو ولگر ہے, اس سے سافٹ مثال, اور یہ اتنی پیاری مثال ہے کہ اب ہمارے مخالفین دیتے ہیں. اگلے دن ہمارے بھائی عاقب فرید صاحب کے ساتھ مفتی طارق مسعود نے حافظہ اللہ تعالی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے. اس میں وہ کوئی شادی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی معاشرہ جو ہے نا وہ مخالفت کرتا ہے دوسری اور تیسری شادی کی, اگرچہ کسی بندے کو ضرورت بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں وہی دوں گا جو انجینئر صاحب دیتے ہیں, ایسے معاشرے کی منجی ٹھوکیں آپ. اب وہ بندہ جو اردو اسپیکر ہے, جسے پنجابی بھی نہیں آتی ہے, انہوں نے بھی بعد میں تحقیق کر لی کہ یہ کوئی ولگر لفظ نہیں ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم سے ڈیبیٹ کریں. ہمیں کئی لوگوں نے کہا آپ پنجابی کیوں بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے مچھر مکھی مکڑی کی مثال بیان کی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. ہماری آڈینس سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, پڑھا لکھا بھی. واحد میرا پلیٹ فارم ہے جو ایک ان پڑھ بھی سن رہا ہے, ایک پڑھا لکھا بھی سن رہا ہے. کیوں؟ ہر ایک کے مطلب کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھ سے بات کریں کہ میں نے کوئی بات کی ہے قرآن و سنت کے دائرے میں یا ہماری کسی لینگویج میں, وہ اگر ولگر لفظ ہے میں توبہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ اسی طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں. اب یہ منجی ٹھوکنا تو اب محاورہ استعمال ہو رہا ہے. اب تو ہمارے کئی ایک صحافتی لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ولگر ہے ہی نہیں ہے.